إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے ہمیں اسلام جیسا مستقیم دین عطا فرمایا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے۔ اس صراط مستقیم پر رب العالمین نے بالکل استقامت کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ فاستقم کما امرت، جیسے حکم دیا جا رہا ہے ویسے استقامت کے ساتھ رہو۔ مختصر سی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم السلام پر۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو یہ سارے انبیاء اور رسول کی زندگیاں ہمیں دین پر استقامت کے لیے بہت بڑی دلیل اور ثبوت کے طور پر ملتے ہیں۔ ان نبیوں کے ماننے والوں میں سے تمام انبیاء کے جو شاگرد اور صحابہ ہیں یا حواری کہیں، ان کی زندگیاں بھی ایمان لانے والے جو لوگ ان نبیوں پر ایمان لانے والے تھے، ان لوگوں میں بھی ہمیں استقامت کا بہت بڑا درس ملتا ہے۔ استقامت کا معنی کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ استقامت کہتے ہیں کہ بالکل سیدھا ہو جانا اور پھر اس پر جم جانا، یہ ہے استقامت۔ صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم بالکل سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم ملی ہے ہم کو، اب ہمارا فرض یہ ہے کہ اس صراط مستقیم پر ہم بھی مستقیم ہو جائیں۔ یعنی جیسے صراط مستقیم ہے ویسے ہم بھی ایک مومن، ایسے مومن بنے جو بالکل مستقیم ہو کر کے دین پر عمل کرے۔ اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ہٹنے کی کوشش کریں گے تو پھر فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم بالکل درست راستے پر چلیں اور جنت کو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے حکم دیا ہے ویسے سیدھے ہو کر کے رہو استقامت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔
جیسے خطبہ حاجہ میں ہمیشہ ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ کا ویسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، مرو تو مسلمان بن کے مرو. یعنی موت اس حالت میں آئے کہ تم بالکل پکے سچے مسلمان رہو. اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اس آیت سے استقامت کیسے ملتی ہے؟ الحمدللہ آج ہم مسلمان مومن بھی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور ایمان کو ہمارے دلوں میں جمع فرمائے. اس اسلام اور ایمان پر جب آج ہمیں پتہ نہیں مرنے کے دم تک ہم کیا ہوں گے، جب ہماری موت کا وقت آئے گا پتہ نہیں ہماری حالت کیا ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا ہے تو مسلم بن کے مرو. استقامت کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہا او احب الاعمال الی اللہ ادومها. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب کام اور عمل اگر کوئی ہے تو وہ عمل اللہ کے پاس مقبول اور منظور ہے جس پر انسان ہمیشگی کے ساتھ عمل کرتا ہے. اس لیے بھی استقامت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بہتر عمل کون تھا؟ ایک تو اللہ کو محبوب عمل استقامت ہے، مداومت کے ساتھ عمل کرنا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کو کون سا عمل پسند تھا؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ الدائم، کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا جس پر مداومت کے ساتھ کام کیا جائے، عمل کیا جائے. اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص باتوں کے سلسلے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کان اذا عمل اثبتہ، جب آپ کوئی کام کرتے اس پر ثابت قدم ہو جاتے. ایک مثال اس کی، عصر کے بعد نفل نمازیں پڑھنا منع ہے تمام امتیوں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے تھے تو ہمیشہ کیا کرتے تھے. امہات المومنین میں سے کسی کے گھر میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ظہر کی سنت چھوٹی تھی، آپ نے عصر کے بعد اس کو ادا کیا. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو ادا کرنے لگے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. اور عمل میں مداومت ہی سبب ہے کسی بھی عمل کے مشروع ہونے کا. کسی بھی کام کا اللہ نے حکم ہمیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا حکم ہمیں اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اس پر ہمیشگی کے ساتھ عمل کریں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو. صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا. یعنی صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری زبان پر ہمیشہ ہونا چاہیے. اور یہ صبح اور شام قیامت کی صبح تک آتے رہیں. جس دن قیامت کا سورج بالکل مغرب سے طلوع ہوگا یہ صبح اور شام بند ہو جائیں. یعنی استقامت کا حکم دیا گیا اس آیت کے اندر ہم تمام کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنۃ لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، کہ جنت میں ایسے کمرے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں جس کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وواصل الصیام، جو اچھی بات کرے، عمدہ بات کرے اور کھانا کھلائے، مسلسل روزہ رکھے، وصلی باللیل والناس نیام، اور ہمیشہ رات کو نماز پڑھا کرے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. استقامت کا حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے. اور استقامت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ استقامت
ملائکہ اور فرشتوں کا سوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، تکبر کریں، تو وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے سے تھکا نہیں کرتے، یعنی بنا تھکے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ استقامت ہے۔ 2 دن نماز پڑھ لیے، شوق ہوا، نصیحت سنے، آج نماز پڑھنا ہے، 2 دن بعد جماعت نماز پڑھے، پھر تیسرے دن وہی وائرس ہمارے پاس آ گیا، یہ استقامت نہیں ہے، یہ استقامت نہیں ہے۔ فرشتوں کی مثال اللہ نے کیوں دیا؟ تاکہ فرشتوں کی طرح بالکل بنا تھکے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم سب کرتے رہیں۔ استقامت جنتیوں کی صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی صفت جہاں پر بیان کی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ جو جنتی جن کو میں جنت میں ڈالنے والا ہوں رات میں بہت کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، بالکل رات کے آخری پہر صبح سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشگی کا عمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا عبداللہ لا تکن کا فلان، اے عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہو جا، اس لیے کہ فلاں آدمی کچھ روز قیام اللیل کرتا تھا، اب چھوڑ دیا۔ یعنی ہر عمل میں استقامت مطلوب ہے۔ اور کیوں مطلوب ہے؟ اس لیے کہ اس کے یہ سارے فائدے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیے ہیں۔ جب استقامت مطلوب ہے اور استقامت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے دین پر مستقیم ہونے کا، تو ہم تمام کو یہ جاننا ضروری ہے کہ دین پر ثابت قدمی کے لیے وہ کیا اسباب ہیں جس کو اپنانے سے ہم دین پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ ضروری ہے نا؟ اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور اس دین مستقیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس دین مستقیم پر مستقیم ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل یا سب سے پہلا سبب جو انسان کو مستقیم ہونے پر رہنمائی کرتا ہے وہ قرآن پر غور و فکر کرنا ہے۔ اگر آپ ایسے کہیں کہ سب سے پہلا عمل علم حاصل کرنا ہے تو پھر یہ بھی کافی ہے، اور قرآن سب سے زیادہ علم والی کتاب۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ لوگ کہتے ہیں کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی ساتھ قرآن کو ہم نے کیوں نازل کیا؟ لوگ کیوں نہیں نازل کیا؟ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے تورات اور انجیل ایک صحیفے کی شکل میں اترا، ایک کتاب کی شکل میں اترا، تو قرآن آیت 2 آیت 4 آیت 10 آیت مختصر حصہ کیوں اتر رہا ہے؟ لوگوں کا یہ سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک، اسی لیے ہم اتارتے ہیں، اسی طرح ہم اتارتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے دلوں کو ثبات قدمی مل جائے، تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔ ایک آیت پڑھتے تھے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، اس کو یاد کر لیتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، اور ساتھ میں کیا کرتے تھے؟ اس کو دوسروں تک پھیلاتے تھے۔ پھر دوسرے دن آتے دوسری آیت یاد کرتے۔ اگر یہ قرآن مکمل ایک بارگی اگر نازل ہوتا تو شاید صحابہ کرام کو یاد کرنے میں بڑی دقت ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ کیا تاکہ اللہ کے نبی کا دل بھی مطمئن ہو، صحابہ کرام کے دلوں میں بھی قرآن اترے، اور وہ کافر بھی سمجھیں جو سمجھ کر کے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ابو طالب کو کیا حق نہیں معلوم تھا؟ ابو جہل کو کیا حق نہیں معلوم تھا؟ سب کو پتا تھا حق کیا ہے، رب العالمین کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے، کس کی عبادت کرنا چاہیے، سب کو پتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کر کے کیوں نازل کیا؟ تاکہ جو ہے جو ایمان لائے ان کے دل مضبوط ہو جائیں، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے اوپر درجہ بدرجہ حجت قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حجت کو قائم کیا اور وقتاً فوقتاً سب کو سزا بھی دی گئی۔ دوسرا سبب جو انسان کو مستقیم ہونے پر رہنمائی کرتا ہے وہ شریعت کی پابندی ہے۔ انسان شریعت کا پابند ہو، ہر معاملے میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا
سونا جاگنا، یہاں تک کہ پہننا، چہرے کی شکل و شباہت، انسان اپنی ساری زندگی الف سے لے کر کے یا تک، اے سے لے کر کے زیڈ تک، جو بھی کام آپ کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، ہر کام میں شریعت کی پابندی لازم ہے. ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہیں. اور وہی استقامت. نماز وقت پہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن دوسرے کام مستقیم ہو کر کے ہم نہیں کر رہے ہیں. ہر کام بڑی توجہ سے کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوتاہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کے ہر معاملے میں ثابت قدمی عطا فرمائے. شریعت کا التزام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے گا. اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرے گا. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دے گا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء میں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کافی لمبی آیت ہے. آیت کے آخر میں اصل میں جہاد کا ذکر ہے، تو آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ، اگر وہ لوگ وہ کام کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ کام ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کی ثابت قدمی میں بھی بالکل شدید ہوتا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں اور آپ اگر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں معلوم ہے کہ جو آدمی صبح سے لے کر کے شام تک 12 رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر بناتا ہے. باتیں بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بہت ساری باتوں میں عربی نصوص نہ پڑھوں، صرف ترجمے پر اکتفا کروں. تم اس سے کیا ملتا ہے؟ ایک انسان استقامت کے ساتھ 12 رکعت سنت پڑھ رہا ہے، فجر میں 2، ظہر میں 6، مغرب میں 2، عشاء میں 2، کل ملا کر کے 12 رکعت سنت اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو جنت میں اس کے لیے گھر بنے گا. استقامت کا یہ صلہ ہے. جب انسان استقامت کو اپناتا ہے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اور آخرت میں بہترین نتائج دیتے ہیں. تیسرا سبب، قرآن و سنت میں جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات آئے ہیں، اس کو پڑھیں اور غور کریں، اس سے بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے اور اس سے بھی استقامت کا درس ہمیں ملتا ہے. مشہور واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، بتوں کی مخالفت پر آگ میں ڈالا گیا. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی اور وہ بہترین کارساز ہے. ہم نے پڑھا اور سنا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی ثابت قدم تھے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح ثابت قدم ہو جائیں. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں. تو باپ سے بیٹے نے باپ سے کیا کہا کہ ابا جان جو کرنا ہے کرو، جہاں تک بات میری ہے میں صبر کرنے والا ہوں. شیطان آتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مختلف مقامات پہ. ثابت قدم ہے، باپ ثابت قدم ہے، ماں ثابت قدم ہے، بیٹا بھی ثابت قدم ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے ایک پورا گھرانہ ثابت قدم ہے دین پر، رب کی وحدانیت پر ثابت قدم ہے، ویسے ہم تمام کو بھی اپنے گھرانے کے سمیت ثابت قدم ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی مثال، جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھگایا گیا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے بالکل پانی کے کنارے کھڑے. فلما تراءت الجمعان، کہ جب دیکھا دونوں نے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، دوسری طرف فرعون اور اس کے حواری پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تانا کسنا شروع کر دیا. ہم تو اب پکڑے گئے، موسیٰ کہاں لے کر کے آ گئے. لیکن موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتا،
میرے ساتھ میرا رب ہے اور یقیناً میرا رب مجھے راستہ دکھانے والا ہے۔ حکم ہوا کہ موسیٰ اپنی عصا کو اس پانی پر مار۔ پانی پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو مارا، سارا راستہ بن گیا، اور موسیٰ پر ایمان لانے والے راستہ عبور کر کے نکل گئے، اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہ یہ قصہ صرف قصہ نہیں بلکہ ایک قصہ استقامت ہے۔ اسی میں آپ اور بھی دیکھیں، جب جادوگروں کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے ہنر کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہے کی شکل اختیار کی اور جادوگروں کی رسیوں سے بنے سانپوں کو نگل لیا۔ تمام جادوگروں نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کیا کہا کہ آج تم نے ایک پری پلان پر عمل کیا ہے، تم دونوں ایک ہو، اور یاد رکھو اگر تم واپس اپنے دین سے نہیں پلٹو گے تو تمہیں میں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کہا کہ ایک ہاتھ اور اس کے مخالف سمت کا پیر میں کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ اور الٹا پیر، اور پھر اس حالت میں تمہیں جو ہے کھجور کے تنوں پر پھانسی دوں گا۔ استقامت دیکھو، اللہ اللہ، ایسی استقامت اللہ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لے، تیرے ہاتھ میں آج سلطنت ہے، دبدبا ہے، رعب ہے۔ فرعون اور فرعونیوں سب کے لیے درس ہے۔ جو فرعون اس دور میں تھا اور جو فرعون بنے آج کے دور میں لوگ ہیں، حکومتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، سب کے لیے درس ہے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کرنا ہے کر لو، اپنے ہتھیار تمہارے، رعب تمہارا، سلطنت تمہاری، دبدبا تمہارا، لیکن یاد رکھو ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ اس دنیا میں تم ہمیں سزا دیتے ہو، جنت الفردوس سے محروم نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے جادوگروں کا یہ جواب سننا تھا کہ فرعون بہرحال سزا دینے پر مجبور ہو گیا، اور اس نے سزا بھی دی بہت سارے لوگوں کو۔ یہاں کیا درس ملا، کیا عبرت ملی یہاں سے؟ استقامت دیکھو کہ بالکل ظالم بادشاہ سامنے کھڑا ہے، اپنے ظلم اور بربریت کی انتہا کو پہنچا ہوا، لیکن دین پر ثابت قدم ہے۔ رب پر جب ایمان لائے تو اس ایمان پر ثابت قدم رہنا چاہیے، درس ہمیں ملتا ہے۔ اور کیا چیز سے درس ملا؟ جب ہم نے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی تو ہمیں یہ درس ملا۔ ایسے ہی ایک اور سبب جو ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن و حدیث سے، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی تھی وہ دعائیں ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آگے کیا ہے؟ وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ موڑ، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اس ہدایت پر تو رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، تو دینے والا ہے۔ یعنی یہ دعائیں ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم ثابت قدم رہیں۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، یاد نہیں ہے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ سب آسان آسان دعا یاد کرنا چاہیے۔ ایک بات میں بتا کر کے آگے نکلتا ہوں کہ جہاں ہم چھوٹے تھے تو مسجد میں آنے والے کچھ بزرگ ہوا کرتے تھے، باقاعدہ یہ بزرگ، جماعتی مساجد کی بات، باقاعدہ یہ بزرگ بچوں کو یاد دلایا کرتے تھے کہ یہ دعا پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد دلانا چاہیے۔ کتنے فتنے نہیں آج کے دور میں، یہ فتنوں کی بات کرنے کا وقت بھی نہیں۔ انسان ہدایت پر آتا ہے لیکن اس کو آنے والے فتنے اس راستے سے موڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو سیدھے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی عطا کرے گا۔ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے۔
دین پر ثابت قدمی کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا ہے، ذکر الہی۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا زیادہ اللہ سے قریب رہیں گے، اللہ کے راستے پر رہیں گے۔ جب اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر شیطان قبضہ کر لے گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے انسان کی زبان پر روک لگاتا ہے۔ جب اس کو اپنی زبان، اس کی زبان پر قابو پا لیتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اس کو روک دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر حملہ کرنے کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک آپ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ جب تم کسی گروہ سے ملو میدان جنگ میں تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کا ذکر حالت جنگ میں کرنا جنگ میں کامیابی کا سبب ہے۔ تو پھر شیطان سے جنگ میں اگر ہم اللہ کا ذکر نہ کریں تو یقیناً شیطان کی کامیابی ہوگی اور ہم ناکام ہوں۔ صحیح بات ہے نا؟ ایک اور سبب، صحیح اور غلط کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان ہونا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ سامنے آ جائیں، تھوڑا پیچھے والوں کو جگہ ہوگی۔ جو رسول کی نافرمانی کرے گا ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور مومنوں کے علاوہ دوسروں کا راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کو ہم وہی دیں گے جو وہ اپنا رہا ہے اور اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے علاوہ دوسروں کا راستہ اگر اختیار کرتا ہے، یعنی ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ صحیح راستہ جو مومنوں کا راستہ ہے اس کو معلوم کر لو۔ وہ راستہ اگر معلوم ہوگا تو پھر ہدایت پر ثابت قدمی ملے گی۔ انسان کا جی چاہے گا کہ جیسے فلاں آدمی نیک بنا ہے میں بھی نیک بنوں گا۔ ایک اور سبب، اپنے منہج اور مسلک کی پہچان بھی ہو۔ اسلام کا سب سے بڑا منہج جو ہے وہ منہج صحابہ اور منہج اعتدال۔ جہاں صحابہ کا منہج ہے وہاں اعتدال۔ جہاں صحابہ کے منہج سے انسان ہٹے گا یا تو غلو کا شکار ہوگا یا تو تفرید کا شکار ہو، یا تو وہ حد سے زیادہ اوور کام کرے گا یا حد سے زیادہ کمی آئے گی اس کے اندر۔ جب منہج صحابہ سمجھیں گے یا منہج اعتدال ہم سمجھیں گے تو پھر ہدایت کا راستہ بھی ہمیں ملے گا، اس راستے پر ثابت قدمی ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور آج ہمارے سامنے منہج سلف واضح ہے۔ منہج سلف آج ہمارے سامنے بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اگر ہم منہج سلف کو اپناتے ہیں تو پھر یہ ہماری ہدایت کا بھی سبب ہے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا بھی سبب ہے۔ اور اس چیز کو اگر ہم پہچان لیتے ہیں تو صحیح اور غلط کی پہچان کرنا ہمارے لیے بالکل آسان۔ اور اگلا جو سبب ہے دین پر ثابت قدمی کا وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خود کی تربیت علمی کرے، علمی انداز میں اور ایمانی طور پر اپنی تربیت کرے۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ قرآن پڑھے سمجھ کر کے، احادیث کو پڑھے، جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس کو بھی عالم کے سامنے پیش کریں جو موجود ہے کہ شیخ اس حدیث سے میں نے یہ سمجھا، کیا میں نے صحیح سمجھا؟ ہاں آپ نے صحیح سمجھا ہے، پھر الحمدللہ۔ نہیں سمجھائے تو آپ شیخ سے کہیں کہ شیخ آپ صحیح سمجھائے۔ ایمانی تربیت اور علم کی روشنی میں اپنی تربیت۔ آج ہمارے پاس جو فتنے آ رہے ہیں نوجوانوں میں، یا جو تکفیری فتنوں سے جو نوجوان دوچار ہو رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس منہج سلف کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے حاصل کیا ہوا علم ان کو علماء سے دور کیا ہوا ہے۔ اگر علماء سے دوستی ہوتی اس علم کے ساتھ تو پھر وہ بھی جو ہے اچھے معنوں میں ایک عالم کا درجہ رکھتے۔ ایک اور سبب، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین ہو کہ چاہے جو ہو جائے اللہ کی مدد آنا ہے، چاہے جو ہو جائے اللہ کی مدد آنا ہے۔ جیسے
سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انبیاء علیہ السلام کا مختصراً ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ نے کہا کہ بہت سارے نبی ایسے آئے جن کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے جنگیں کی، تو ان کی جنگوں میں ثابت قدمی کے بات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ انہیں پہنچا ذرہ برابر نہیں ہلے، بالکل ثابت قدم رہے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں مانگی، انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے۔ جہاں طالوت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا ذکر کیا ہے، فَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہا کہ اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ہمارے قدموں کو تو ثبوت عطا فرما اور کافروں پر ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کی مدد کا بالکل یقین ہونا چاہیے۔ آل خباب حضرت خباب بن ارد کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین دلایا۔ اور ایسے ہی جو ہے باطل کی پہچان ضروری ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا ہیر پھیر تمہیں گمراہ نہ کرے، دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہے تو اس سے بچ جانا چاہیے۔ ایک اور سبب جو ہمیں ثابت قدمی پر ابھارتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو ایسے بنائے کہ جس سے انسان خود چاہے کہ میں دین پر ثابت قدم رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کیسے تربیت کی تھی، اس کو مثال بنا کر کے اپنی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ ایک مرتبہ انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کسی چیز کو مانگنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فلاں چیز چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دیا، پھر مانگا، پھر اللہ کے نبی نے دیا، پھر مانگا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال تھا سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس جو کچھ آئے گا میں آپ سے روک کر کے میرے پاس رکھنے والا نہیں ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، کہ جو آدمی استعفاف طلب کرتا ہے، پاک دامنی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک دامنی عطا کرتا ہے، یعنی مانگنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے سے بچائے گا۔ اور جو آدمی اللہ سے بے نیازی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے نیازی عطا فرمائے گا۔ جو آدمی صبر طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرمائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرتا ہے سب سے بڑی اور سب سے بہترین چیز اللہ نے اس کو صبر عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ تمام صفات سے ہمکنار فرمائے۔ تو استعفاف جو ہے اس پر خوش ہونا، اللہ تعالیٰ سے بے نیازی طلب کرنا، یعنی کسی سے مانگنے کے لیے نہ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے بے نیاز کر دے، اور صبر کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی ہیں۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی اور موت کے بعد آنے والی راحت کا یقین ہو، جنت کے ملنے کا یقین ہو۔ اس کے لیے بھی بہت سارے دلائل ہیں، لیکن دلائل کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں بلکہ پوائنٹس پر آپ کو گفتگو کرتا ہوا جاؤں۔ اور ایسے ہی جو ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، اچھے اخلاق والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چاہیے۔ اور ایسے ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ ہو اور نافع علم حاصل کرے، علم نافع حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں مستقیم ہو جاتے ہیں اور ان اسباب کو اپناتے ہیں اور ہمیں ثابت قدمی بھی ملتی ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ دین پر استقامت کے فائدے کیا ہیں؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمیں خوف نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی کسی قسم کا غم نہیں آئے گا۔ جو انسان دین پر ثابت قدم ہے وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومن کے علاوہ مومن کا حال ہی بڑا عجیب ہے، اور اتنا عجیب حال مومنوں کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ جب اچھائیاں اسے ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، جب پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور مومن کے علاوہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور شکر اور صبر دونوں حالتوں میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے ہر معاملے میں خیر ہے، مجھے کوئی مارے تو اس میں خیر ہے، ظلم کرے اس پر خیر ہے، اگر کوئی آدمی جب اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بڑا مقام عطا کرتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے، تو پھر اس کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے
فرشتے اس آدمی کی تائید کرتے ہیں جو آدمی دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہے. استقامت جنت میں داخلے کا سبب ہے. استقامت اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کا ذریعہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شیوا ہے. یہ فائدہ ہے استقامت کا. یہ فائدہ ہے کہ کوئی آدمی مستقیم ہے تو سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہا ہے. اور ایسے ہی جو ہے فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں جو آدمی استقامت کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ اس کو خوشخبریاں بھی دیتے ہیں. اور ایسے ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، اس پر مستقیم ہو جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جس جنت کا تمہیں وعدہ کیا گیا اس کے لیے آپ کو خوشخبریاں دی جا رہی. یعنی جو آدمی استقامت کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اپنی زندگی دین پر لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سارے فائدے عطا فرماتے ہیں. معلوم ہوا کہ استقامت ایک بہت بہترین عمل ہے جو انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، انبیاء کے ماننے والوں کی سنت ہے. اور ایسے ہی استقامت مومنوں کا شیوا ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے. اور دنیا میں استقامت انسان کے غم و حزن کو ختم کرنے والا ہے، آخرت میں بھی اس کی ساری فکروں کو مٹانے والا اور جنت الفردوس کو کے حصول کا سبب ہے. تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ استقامت کے اسباب کو اپنائیں اور دین پر ثابت قدم ہونے کی کوشش کریں. اپنی زندگی کا ہر مرحلہ دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، تب جا کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے اور دین پر ہم ثابت قدم ہو سکتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے پریشان حال ہیں سارے لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بہنیں بن بیاہی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دیندار جوڑوں کا انتظام عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کی مدد فرما، ہر طریقے سے مدد فرما، ان کو ثابت قدمیاں عطا فرما. اللہ تعالیٰ خاص کر فلسطین کے مسلمانوں پر فی الحال اور برما کے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور برما کے مسلمانوں کی اور دنیا کے تمام جگہوں پر جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی تو مدد فرما، غیبی مدد فرما، جبرائیل کو نازل کر کے مدد فرما، رب العالمین تیرے فرشتوں کو نازل کر کے تو مدد فرما. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم.